بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی ویژن ہم روز دیکھتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے جب بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو انٹرویو لیتے اور دیتے دیکھتے ہیں، اور کبھی کسی کو نیوز پڑھتے دیکھتے ہیں، کبھی ہم کوئی رپورٹ سن رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی کی انویسٹیگیشن کے بارے میں کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، مختلف لوگ اور مختلف لڑکے یا لڑکیاں، ینگ یا تھوڑی سی بڑی عمر کے لوگ جب اس طرح یہ ساری چیز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں سبھی وہ بہت زیادہ فیسنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا، کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ بنے اور ٹی وی کی اسکرین پر وہ بھی آئے اور وہ آ کے وہاں پہ یہ سارے کام کو کر رہا ہو۔ اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے جناب کوئی دو منسٹر بیٹھے ہیں، کوئی اپوزیشن کا بندہ بیٹھا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی کسی ادارے کا ہیڈ بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے، وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، کبھی پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور بیٹھا ہو، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ساری چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی بھلی لگتی ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بھئی جو خواہش تو دل میں آتی ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے، یہ بنتے کیسے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اس کو یہاں تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا میں نارمل انداز سے وہاں تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا؟ اور کس اسٹوڈنٹ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ کس کے اندر کون سی کوالٹیز ایسی ہیں کہ وہ اگر اس کے اندر موجود ہیں تو اسے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ وہ بنیادی پوائنٹس اور سوالات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے، جو کوئی بھی اینکر پرسن جس کو ہم کہتے ہیں، اگر آپ اینکر بننا چاہتے ہیں یا اینکر بننے کا سوچتے ہیں تو پھر یاد رکھیں، آپ کے پاس یہ کہ کسی کا انٹرویو کرنا، کسی کے ساتھ ڈسکشن کرنا، کسی کے کسی ایونٹ کے حوالے سے کسی ایشو پر کوئی رپورٹ تیار کرنا، اور دیکھیں کوئی جتنی اچھی رپورٹ تیار کرے گا، جتنی سچی رپورٹ تیار کرے گا، جتنے آرگومنٹس کے ساتھ سالڈ رپورٹ تیار کرے گا، اور جتنا پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور فیوچر کے حوالے سے بھی کچھ پوائنٹس اس کے اندر رکھے گا، اتنا زیادہ اس کو دیکھا بھی جائے گا اور اس کی ویلیو بھی بڑھے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا بولنے کا اسٹائل اچھا ہے، اگر اس کو بات کرنے کا طریقہ زیادہ اچھا آتا ہے، تو اس کو دیکھنے کی وہ پرسنٹیج اور بڑھ جائے گی، اس کی ویلیو ذرا بڑھ جائے گی۔ ساتھ میں اگر وہ گڈ لکنگ بھی ہوگا تو یقیناً اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو وہ بنیادی بات ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی اس سے اگر بننے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس سے ریلیونٹ ڈگری لینی چاہیے۔ پاکستان میں جرنلزم کی ایک ڈگری اس کے حوالے سے ہے، میس کام ڈگری اس کے حوالے سے ہے، میڈیا سائنسز ہے، اور میڈیا سٹڈیز کے نام سے بھی یہ ڈگری موجود ہے۔ یہ تو چار بڑے نام ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، لیکن اگر اوورآل میڈیا سائنسز کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان میں 24 پروگرامز آفر ہوتے ہیں، اور ہر پروگرام اگر پاکستان بھر میں دیکھیں تو اس کے آفر ہونے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن آپ کو جب بھی سرچ کرنی ہو اور اس حوالے سے چیز دیکھنی ہو تو یہ جو چار نام میں نے آپ کو بتائے، جرنلزم، میس کام، میڈیا سائنسز اور میڈیا سٹڈیز، آپ اسی پہ سرچ کریں۔ اس کے علاوہ جو نام ہوں گے وہ فلم ہوگا، پروڈکشن ہوگا، ڈرامہ ہوگا، ڈاکومنٹری ہوگی، یا اور مختلف طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں آئیں گی، اور وہ ان ناموں سے چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک اور سوال ہے یہاں پر کہ کیا اگر کوئی شخص یہ ڈگری نہیں لیتا تو کیا وہ پھر بھی اس میس کام میں جا سکتا ہے یا میڈیا میں جا سکتا ہے؟ جی، جا سکتا ہے، وہ بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے آئی آر کیا ہے، پولیٹیکل سائنس کیا ہے، لاء کیا ہے، آپ نے انگلش لٹریچر کیا ہے، یا آپ نے کوئی اور ایسی ڈگری، ہسٹری کی ڈگری کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ دوسری کوالٹیز موجود ہیں جو ایک اینکر ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور بہتر انداز سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، تو آپ اس کام میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ سامنے آتا ہے کہ اچھا، اس کام کو کرنا کیسے ہے؟ کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر 4 سال کی آپ کی ڈگری ہے تو 4 سال آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے۔ ہر سمر میں آپ کو انٹرنشپ کرنی ہے، ہر بڑی بریک کے اندر آپ کو کوئی چھوٹا یا کوئی چیز آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے، مثلا سیمسٹر بریک آ گئی، ونٹر بریک آ گئی، کوئی اور بریک آ گئی، یہ
تقریباً 10 سے 15 دن کی بریک ہوتی ہے۔ یہ جو 10 سے 15 دن کی یا ایک ویک کی بھی بریک اگر آپ کو ملتی ہے تو اس میں کوئی پروجیکٹ کریں، کوئی کام کریں۔ اچھا، اس کام کو کرتے ہوئے ذرا پیسے کے مسئلے کو سائیڈ پہ رکھیں، یا پیسے شیسے کو یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا مجھے پیسے کتنے ملیں گے یا نہیں ملیں گے یا کیا ہوگا، نہیں، فوکس کام پہ رکھیں، کام کو سیکھنے پر رکھیں اور اچھی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو کام سیکھنے کا موقع ملے۔ اور یہ چیز کریں۔ دوسری چیز، جس ادارے کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اس ادارے میں، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی سوسائٹی موجود ہوگی، وہاں پر کوئی اس کا بلیٹن نکلتا ہوگا، اس کی کوئی ڈاکومنٹری بنتی ہوگی، ان کاموں میں انوالو ہوں اور ٹائم دے کر انوالو ہوں کہ یہی پریکٹیکل نالج ہے اور یہی اصل نالج ہے، اور یہ چیز آپ کو پلس کرے گی اور آپ آگے بڑھ سکیں گے، آپ کے لیے ایک بہت بہتر ہو جائے گا۔ یہ چیز میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے، آپ کو جب یعنی آگے بڑھنا ہے تو یوٹیوب کو مت بھولیں۔ یوٹیوب ایک بہترین چینل ہے، لیکن یوٹیوب کو ایک اچھے طریقے سے، جو ایک فارمل وے ہے اس طریقے سے استعمال کریں، اور سالڈ طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ اسی یوٹیوب کے چینل سے آپ بڑے ٹی وی چینل میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، آپ اپنا ایک اچھا بڑا پورٹ فولیو بنا لیتے ہیں، آپ کسی بھی بڑے چینل میں جا کے انٹرویو کے لیے آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، آپ کو جگہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس کام کو کر سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، بلکہ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو بیچلر ڈگری پر نہیں رہنا، آپ کو ایم ایس پر نہیں رہنا، آپ کو ماسٹر کی طرف جانا ہے، آپ کو آگے ماسٹر کی طرف جانا ہے۔ ماسٹر ڈگری آپ لیں، ماسٹر ڈگری حاصل کریں اور اس میں مزید ایکسل کریں کہ تاکہ آپ کے اندر وہ چیز آ سکے۔ پانچویں اور آخری چیز جو آپ کو بتانے کی ہے وہ یہ کہ کیا آپ کو اس میں جانا چاہیے، کس اسٹوڈنٹ کو اس کو جوائن کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کی جنرل نالج کے اوپر گرپ اچھی ہے، اگر آپ کرنٹ افیئر سے اچھی دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی آپ کو نیچرلی دلچسپی ہے، یہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ پکڑ کے آپ کو کرنٹ افیئر کو پکڑ رہے ہیں، آپ کو ویسے ہوش ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں کیا ہوا تھا، 2 مہینوں میں کیا ہوا تھا، فلاں ٹائم پہ کیا ہوا تھا، آج سے فلاں موقع پر یہ بڑا ایونٹ کیا ہوا تھا، کس نے کب کیا کیا تھا، کوئی آپ کو ویسے علم ہی نہیں ہے، تو آپ زبردستی پکڑ کے اور اپنی کمنٹنگ کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں، بلکہ آپ کو نیچرلی ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے اور ان کی ڈیٹیل سے آپ خود سے ہی آپ اپنے اون سے آپ اس کی ڈیٹیل لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے۔ دوسری بات، آپ کا وربل اسکل بہت سٹرونگ ہونا ہے، وربل ایبیلٹی آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لکھنا بھی اچھا آتا ہو، آپ کو بولنا بھی اچھا آتا ہو، آپ کو پڑھنا بھی اچھا آتا ہو۔ یہ تینوں چیزیں آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکٹیو لسنر بھی ہونے چاہیے۔ میں ہیئرنگ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ ہیئرنگ کرتے ہیں، ہیئرنگ تو سارے ہی کرتے ہیں، لسننگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، آپ کو ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے۔ اور بہت یعنی چھوٹی سی بات ہے، بڑی دور سے کسی نے کی ہے، فوراً آپ کے کان میں آنے چاہیے۔ آپ کوئی دوسری بات کر رہے ہیں لیکن کسی شخص نے بات کی ہے تو اس پوائنٹ کو آپ فوراً پکڑ سکتے ہوں، اور پکڑنے کے بعد آپ اس چیز کو ڈیپلی سمجھ سکتے ہوں اور اس کا فوری انالیسس کر سکتے ہوں، اور انالیسس کر کے اس کے اندر سے ایک اچھا کوسچن آپ ریز کر سکتے ہوں۔ دیکھیں، یہ چیز ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اینکرنگ کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سامنے والے کو زیر کرنا ہے، ڈاؤن کرنا ہے، آپ نے یہ اینکرنگ نہیں ہوتی۔ اینکرنگ یہ ہے کہ آپ نے سامنے والے سے ڈسکشن کرنا ہے، ایک ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ ایک ہیلدی ڈسکشن آپ کو کرنا ہے، مختلف لوگوں کا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ نے لینا ہے، وہ آپ نے لیجئے اور اچھے طریقے سے لیجئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ کہ مطلب گڈ لکنگ ہونا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ آپ کی بڑی ایک بنیادی اور اہم ضرورت ہے۔ آپ کی میموری بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ سپیچ کلیئرٹی آپ کی ہونی چاہیے، اور سپیچ کلیئرٹی یہ ہے کہ آپ جو لفظ بولیں بڑا صاف بولیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں تو ان کے وہ کچھ الفاظ کھا جاتے ہیں، وہ بولتے ہوئے ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ان کے مس ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، وہ سامنے نہیں آئیں گے، تو یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے۔
ایک اور چیز ہے یہ کہ فوٹوجینک ہونا، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کی پکچر آپ بنائیں گے، ویسے وہ بھلے بہت خوبصورت ہوں گے لیکن جب آپ ان کی پکچر بنائیں تو وہ اچھی نہیں آتی۔ اور بالکل اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ وائس کا بھی ہوتا ہے کہ ویسے بڑی اچھی وائس ہوگی لیکن جو ہی کیمرے میں آئے گی تو وہ وائس اچھی نہیں ہوگی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پہ فوکس رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو اینکر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اپنے سوالات آپ کمنٹس میں ڈالیں، مزید آپ کو کوئی پن پوائنٹ گائیڈنس چاہیے تو انشاءاللہ ہم کونسلنگ روم سے آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔